ذات ذی وقار اور اس ذات ذی وقار سے صادر ہونے والے واقعات، جن واقعات کو ہم بالعموم دنیاوی اعتبار سے واقعہ کہتے ہیں. یہ لفظ واقعہ وقوع ہونے سے تعبیر رکھتا ہے، یعنی جو وقوع ہو جائے، پیش آئے. آج کل کی زبان میں اگر ہم قانونی زبان میں کہیں تو وقوع، قانونی لوگ میرے سامنے بیٹھے، تو یعنی کیا ہوا، وقوع کیا تھا، یعنی جو واقع ہوا وہ کیا تھا. اب قانونی اعتبار سے میں نے یہ قانونی لفظ اس لیے لیا ہے کہ جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پر بھی کم از کم دنیاوی قوانین کے ساتھ ساتھ قانون اللہ کا اطلاق ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے واقعات میں جو آپ نے قانون بنایا ہو اس قانون کے معاملات قانون اللہ کے 100% مطابق ہوں. ایسے قوانین بھی بن جاتے ہیں جو اللہ کے قوانین کے برخلاف ہیں، معاذ اللہ، یا چلے برخلاف نہ ہو، کبھی ایسا ممکن بھی نہ ہو، میں تو کہتا ہوں، لیکن کم از کم بعین ہی اس کے مطابق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بے انصافی یا ظلم کا اندیشہ رہ جاتا ہے. لیکن جب ہم وقوع کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا، وقوع کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پیش آنے والا واقعہ. اور جب ہم کہتے ہیں جی وقوع کیا تھا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، ارے چلے کسی کی جیب ہی کٹ گئی، بٹوا نکل گیا جیب سے، اب اس میں شناختی کارڈ تھا، ضروری کاغذات تھے، وہ متعلقہ تھانے میں گیا، جی میرے جی بٹوا چوری ہو گیا، فلاں فلاں چیزیں تھی اس میں، تو رپورٹ درج کروانا ضروری ہے. وہ پوچھے گا جی وقوع کیا تھا، کہاں سے گزر رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، یہ تفصیل آپ لکھوائیں گے. یعنی جب بھی وقوع ہو تو یہ لازمی بات ہے ایک ظالم ہوگا اور ایک مظلوم ہوگا. ٹھیک ہے، میں بڑی بنیادی اور دنیاوی معاملے سے میں اٹھاؤں. جب بھی وقوع کی بات ہوگی تو یعنی آپ جب کسی واقعے کو قانونی دستاویز میں لکھوانا چاہ رہے ہیں تو اب یہ وقوع ہے. اس کی زبان قانونی ہوگی جو شاید آپ نہ بول سکیں. یہ جو وقوع ہے یہ تو آپ کے ساتھ آج پیش آیا جب آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے قابل ہو جائیں تو پھر تاریخ اپنے پنے پر کہیں آپ کو جگہ دے گی. اور جب آپ کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر تاریخ میں یہی لفظ لکھے جائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کب آئے، آپ کیسے رہے، آپ کب گئے. اب جب تاریخ آپ کو لکھ رہی ہے تو وہ وقوع لکھ رہی ہے. ضروری نہیں ہے رپورٹ درج کروانے والا ہی مظلوم ہو. کبھی کبھی تاریخ نے ایسے بھی عیار دیکھے ہیں خود ظلم کر کے لکھوانے پہنچ جاتے ہیں کہ وقوع لکھو کچھ ہوا. آج بھی ایسے معاملات ہیں، کیا بھی خود اور پہنچ گئے. جیسے بچپن میں شرارت میں کبھی کبھی اسکول میں بچے نے شرارت کی، ٹیچر کو بھی پہلے خود شکایت لگا دی کہ پہلے شکایت لگانے سے شاید بچ جائیں کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کی. بس یہ جو بچپنے کی شرارتوں کے پالے ہوئے شریر ہوتے ہیں نا، آپ سلامت رہیے. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں اور کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو بچپن کی شرارتوں کو پال لیتے ہیں وہ پھر بڑے ہو کے ان عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ جو بچپن کی شرارت کو بچپن میں لے آتے ہیں نا، آپ آباد رہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، میں اسی کا ذمہ دار ہوں. اب آپ جو سمجھ کے مسکرا رہے ہیں مجھے بھی سمجھائیے گا ضرور. ویسے آپ آباد رہیے. یہ جو بچپن کی شرارت کو بچپن میں لے آتے ہیں، باخدا یہ وہی ہیں دراصل بچپن کی شرارتیں
یہ بچپن میں شروع نہیں ہوتی. کوئی ماں باپ بچوں کو شرارت کرنا نہیں سکھاتا. وہ جو بچپن میں جا کے عادت بنتی ہے نا وہ شروع بچپن میں ہوتی ہے. لیکن بچپنے میں بھی کسی نے غور نہیں کیا یہ جو بچپنے میں شروع ہوئی ہے نا یہ اس کی اپنی شرارت نہیں ہے. تلاش کرنے جاؤ ہر وہ شرارت جو بڑے ہو کے لوگوں پر ظلم کی صورت میں نظر آتی ہے وہ بچپن سے شروع نہیں ہوئی. وہ ملی ہے اس کو اس کی ماں کی طرف سے. وہ ماں کی طرف سے ملی ہے. وہ پیٹ سے ساتھ لے کے آیا ہے. بچے کو کسی نے نہیں سکھایا تنگ کیسے کرنا ہے کچھ نے کیا ہے. اب شرارتوں میں بھی فرق ہے. یہ شرارت میں فرق ہے. شرارت شریر کرتا ہے. عیاری عیار کرتا ہے. مکاری مکار کرتا ہے. ظلم ظالم کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے میں بڑی احتیاط سے ہمیشہ میرا کیونکہ قرآن اور فرمان اس کے بنا تو چلتا ہی نہیں ہے. تو وہیں سے کچھ مجھے ثابت کرنا ہے. میں نے جتنے نام لیے سارے نیگیٹو ورڈ ہے نا جی. مکار عیار شریر ٹھیک ہے ظالم سارے نیگیٹو ورڈ. مجھے ایک بات بتاؤ کیا اللہ معاذ اللہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں نا. اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں. اللہ تو ظالم ہے. ایک بندہ ایک سوال لے کے آیا مولا کے پاس. سوال چیک کرنا. کہا آیا تھا کہیں اور بعد از رسالت مآب مولا پردہ کر گیا. مسجد نبوی میں آیا. اب اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس نے مدینے میں آ کے پوچھا کہ رسول اللہ نے کہا پردہ کر گئے ہیں. کہا رسول کی جگہ پہ کون ہے؟ قسم خدا دل سے دعا دے رہا ہوں میں آپ نے میری مشکل آسان کی مشکل کچھ آپ کی مشکلیں آسان کریں. آپ اب آگ رہی آپ اب میں اس کے احتیاط کا آدمی ہوں. آپ سلامت رہیے. ابھی تو رسول کی جگہ پہ کون ہے؟ وہ لے گئے مسجد نبوی میں. انہوں نے کہا یہ رسول کی جگہ ہے اور یہ رسول کی جگہ پہ ہے. اب وہ جو سوال رسول کے لیے لایا تھا وہ وہیں پہ کر لیا. اب سوال کرنے کے جواب میں اسے آگے سے جواب ملا کہ یہ تو کفر کیا ہے تم نے اور مدینہ تو رسول میں آگے کفر کیا ہے اس کا سر قلم کر دے. اس نے کہا میں نے تو سنا تھا رسول اللہ کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم. میں ہوں. آپ سلامت رہیے. میں بہت الگ مقام سے شروع ہوں. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اس کے لیے میں دعا کروں. کیسا شہر ہے مدینہ تو رسول. مدینہ تو رسول تھا. اس مدینہ کا نام کیا ہے؟ مدینہ وہ شہر ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں. یہ مدینہ ہی تو نام ہے. مدینہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ شہر کو. یہ کیا نام ہوا مدینہ شہر. آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ لاہور میں کراچی میں. تو آپ کو کہا کس شہر میں آپ کہہ رہے ہیں شہر میں. نام کیسے پڑا؟ اس کا پہلا نام تھا یسرب. یسرب کہتے ہیں بیابان کو اجاڑ کو. بیابان جگہ ہو یسرب اس لیے کہتے تھے اس لیے یسرب نام تھا کہ یہ گزرگاہ نہیں تھی. یہاں پہ اسپیشل جانا پڑتا تھا. گزرگاہ وہ مکے والا علاقہ تھا. یہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا. تاجر لوگ زیادہ آیا نہیں کرتے تھے. لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا. اسی لیے عرصے تک آنے جانے والوں سے محفوظ رہا. آپ سلامت. سے دکھانے جانے والوں سے محفوظ رہا. یہی وجہ تھی وہ جو گزرگاہ تھی وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ تھا. اللہ کے گھر کی کتنی برکت ہو سکتی ہے یہ وہی سمجھے گا. کسی محلے میں اگر سید کا ایک گھر ہو سارے محلے والے کہتے ہیں بڑی برکت ہے اس محلے میں کیونکہ سید کا گھر ہے یہاں پر. اور میں کہوں گا آج کے کسی سید کا گھر محلے میں ہو تو محلے والے کہتے ہیں بڑی برکت ہے سید کے گھر کی وجہ سے. تو پھر اللہ کے گھر کی وجہ سے اس وقت عرب کے بدوؤں پر برکت کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ میں سوال کر رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے. ابھی رسول اللہ نہیں آئے ابو زمانے کو تصور کیجئے کیا ہے اللہ کا گھر ہے نا. اور اللہ کے گھر پر اللہ کا گھر ہے
اور اللہ کے گھر پر تالا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، آج بھی ہے، تب بھی تھا. کعبے پہ دروازے میں کنڈی پہ تالا تھا یا نہیں؟ اللہ کے گھر پر تالا. اب مجھے نہیں پتا یہ اس وجہ سے اللہ تعالی میری عقل تو تب دنگ رہی جب میں نے ایک سوال سنا ایک شخص سے. وہ کہہ رہے جی اللہ تعالیٰ یوں تالا تو نہیں ہے کہ گھر پر تالا ملا، حول واللہ قوت. میں کہا یہ تالا اور ہے، وہ تالا اور ہے. لیکن ایک بات ہے، قسم با خدا حجت جب بھی بولتی ہے نا کلام امام الکلام. پوچھا تھا آ کے میرے مولا کے صحابی طارق نے مولا سے، مولا امام کون ہوتا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا تو پورا خطبہ ہو گیا، لیکن اسے تاریخ میں حدیث تاریخ کہہ کر محفوظ کر لیا گیا جس میں مولا نے تعارف کروایا ہے کہ امام کون ہوتا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں امام وہ ہے جو اللہ کے ہر غیب کے تالے کی چابی ہے. آپ سلامت رہو، جو پہنچ گئے ہو میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. جو اللہ کے ہر غیب کے تالے کی چابی ہے. اب اللہ وہ تالا ہو یا اللہ یہ تالا، اتنا سمجھ لینا کعبے کے دروازے سے لے کر اللہ کے رازوں کے تالے کھلتے علی سے ہی ہیں. آپ جیو، یہ ہاتھ میں کشکول ہے، اٹھا کے ہر علی کھلتے علی سے ہی. کیوں؟ کنجی تو یہ ہے. تو یہ کعبے میں گھر تو ہے، در بھی ہے، دروازہ بھی ہے، کنڈی بھی ہے، تالا بھی ہے. تو تالا ہے تو چابی بھی ہوگی، چابی ہے تو کسی کے پاس تو ہوگی. جبھی تالا لگا ہے نا. جب گھر بنا تب دروازہ تو نہیں تھا، پھر گھر بنایا گیا دروازہ بھی بنا. دروازہ بنا کنڈی لگی، تالا لگا دیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تالا کیوں لگایا ہے. آپ کہیں گے علمی بات کرنے کا عادی ہوں، قرآن و فرمان کے ذیل میں. اور اب تاریخ جو چل رہی ہے یہ قصص الانبیاء سے لے کر بنو ہاشم کی تاریخ سے لے کر ہر جگہ سے ثابت ہے. سے سن تالا کیوں لگایا ہے. اچھا اس وقت تالا لگایا. آپ کے پیش نظر ایک جھوٹی روایت ہوگی جو پڑھوا کر بچوں کو، بالکل بچے شرارت کریں تو بچپنے کی شرارت، اور اگر بچوں کو شرارت کی نتیجے میں لکھی جانے والی تاریخ پڑھائی جائے تو اب کس کو شریر کہوں؟ آپ کو اور مجھے یہی تاریخ پڑھائی گئی نا. یہ کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے. میں پیچھا کروں اس کا، کعبے میں بت تھے. چلتے ہیں ہے نا. اچھا پہلے تو بتائیے یہ جو لکھ رہا ہے اس نے صرف کان ہی لگائے کہ آنکھیں بھی لگائیں؟ دو طرح کے مورخ ہوتے ہیں. علی بادشاہ نے اشارہ کر کے بتایا حق اور باطل. کتنا فاصلہ؟ علی بادشاہ نے یوں رکھا ہاتھ کا، اتنا فاصلہ انگلیوں کا. خالی ایک سے کام لوگے باطل ہو جائے گا. کہا جب تک یہ گواہ نہ ہو تب تک حق نہیں ہوتا. ایک مورخ ایسا بھی ہے تاریخ میں صرف کان لگا کے سنتا رہا. اس مورخ سے کہو ابے جاہل آنکھوں سے بغض علی کی پٹی اتار تو کچھ نظر آئے. سلامت رہو. بس اس مورخ کو لے کے چلنا ہے.